سنہرا ہندوستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں باتیں کریں گے علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا تصور کے تعلق سے۔ دوستو، خودی کا لغوی معنی خود شناسی ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت، اس کا تخلیقی مقصد وہ باطنی شناخت کا بہترین وسیلہ ہے۔ صوفیہ کرام و بزرگان دین نے خودی کے ارتقاء و سربلندی کو اللہ کی قربت و خوشنودی کے حصول کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے انسان کو خودی کے اسرار و رموز سے آشنا کرنے کی خاطر تمام عمر تغدو میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کے علاوہ متعدد حق پرست و حق شناس شعراء کرام گزرے ہیں جنہوں نے فلسفہ خودی سے انسان کو بہراور کرنے کے لیے اپنی فکر و خوض اور شعر و سخن کے درمیان منظم و حسین امتزاج پیدا کیا ہے، جن کے درمیان شاعر مشرق علامہ اقبال کو ممتاز و منفرد مقام حاصل ہے۔ دوستو، اقبال کی شخصیت جامعیت، بلندی فکر و خیال، سوز، انسانی ہمدردی، اصلاحات اور جاذبیت وغیرہ سے عبارت ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفہ خودی کے مبلغ و ناشر بھی ہے۔ خودی کے مرتبت اور اس کی عظمت کے تعلق سے علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ انسان کو خودی کی شناخت کرنے اور اسے بلند و بالا کرنے کا پیغام دیتے ہوئے وہ یوں رقم تراز ہوتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اقبال کے نزدیک خودی کی تربیت و پرداخت زندگی کا نصب العین ہے، اور یہ اپنی تمام تر جلوہ آرائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ کائنات میں ظہور پذیر ہونا چاہتی ہیں۔ اقبال کے خیال میں خودی کے ارتقاء اور اس کی پاسداری کے حوالے سے دو چیزیں گراں قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک ہے خودی کا مستحکم ہونا، اور دوسری اس کا اجتماعی و انفرادی مقاصد سے مربوط ہونا ہے۔ شخصیت کو شان یکتائی اور بے نظیری کا حامل بنانے کے لیے انسان کا اتباع شریعت، ضبط اور نیابت الہی کی منزلوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ ناظرین کرام، اقبال کے مطابق نیابت الہی انسان کی ارتقائی سربلندی اور اس کی خودی کے فروغ کا مظہر ہے، اور اس منزل تک رسائی پانے والے برگزیدہ بندگان خدا روئے زمین پر اس کا خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ خودی کی زندگی کا دار و مدار مقصد حیات پر مبنی ہے۔ دوستو، اقبال دل کے مضبوط اور پختہ ارادے کو زندگی کا ضامن قرار دیتے ہیں اور ان سے مبرہ افراد کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں باری تعالیٰ سے غیرہ شغف اور فریفتگی خودی کو پائیدار و مستحکم بناتے ہیں، اور جب رب کریم سے انسان کا رشتہ استوار و مضبوط ہوتا ہے تو وہ رضائے الہی کی خاطر ہر کام سر انجام دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال یوں رقم تراز ہوتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ دوستو، علامہ اقبال اس کائنات کو دھڑکتے ہوئے دل کی مانند محسوس کرتے ہیں، اور اس دھڑکتے دل سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو انہوں نے ہم آہنگ کیا ہے۔ اقبال کی رسائی عشق کے اس بلند ترین مقام تک ہے جہاں عشق حق کا جمال ان کی شخصیت سے مربوط ہے۔ اس عالم میں وہ یوں رقم تراز ہوتے ہیں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، مہوں کھڑا ہوں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی ہر شے کی اصل ہے۔ خودی کے تجسس اور تشخص میں انسانی ذات کی بقا پنہاں ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کہتے ہیں، وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ دوستو، اقبال تو اقبال ہیں، انہوں نے خودی کو اتنی وسعت عطا کر دی ہے کہ
اسے محض ایک حوالہ یا ایک گوشہ سے سمجھنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اقبال کا تصور خودی بنی انسان کے لیے باطنی تجسس و اصلاح کا بہترین پیغام ہے۔ ان کی خودی سے آشکار ہونے کے لیے صاحب نظر و ادراک ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اس تناظر میں اقبال کا یہ شعر ان کی فکر کا خوبصورت ترجمانی کرتا ہے۔ نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل۔ دوستو، اقبال کے تصور خودی کی گہرائیوں تک اہل نظر، صاحب فکر و ادراک اور عارفین خدا کی ہی رسائی ممکن ہے، وگرنہ یہ اہل علم کی دسترس سے بعید ہے۔ اس کی دلالت ان کا یہ شعر خوب کرتا ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ ناظرین کرام، اقبال کے تصور خودی کو سمجھنے میں اس سے متعلقہ عنوانات کا مطالعہ نہایت ہی معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہیں کائنات کی خودی، اسلام کی خودی، عمل کی خودی، آزادی و حیرت کی خودی اور خود آگاہی کی خودی وغیرہ۔ کائنات کی خودی کے تعلق سے اقبال فرماتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، یہ ہے مقصد گردش روزگار، یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، صید محروماہ کرتی ہے خودی۔ دوستو، خودی کو نجات کا بہترین واسطہ قرار دیتے ہوئے علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ تجھے گر فقر و شاہی بتا دوں، تجھے گر فقر و شاہی بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی، یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبحگاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ ناظرین کرام، خودی سے نابلد قوم کے تعلق سے علامہ اقبال یہ شعر یوں رقم کرتے ہیں، اس کی تقدیر ہی محبوبی وہ مظلومی ہے، اس کی تقدیر ہی محبوبی وہ مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنے خودی سے انصاف۔ خودی اور حیات جاویدہ کے مابین رابطہ کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں، خودی کے ساز میں عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز میں عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ وہ کہتے ہیں، تو اپنی خودی کو کھو چکا، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ ناظرین کرام، اقبال معاشی، سیاسی و سماجی سطح پر خستہ حال و دل برداشتہ افراد کی زندگی میں امیدوں کی روشنیاں یوں بھرتی ہیں، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا۔ پھر وہ کہتے ہیں، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، جمی اس کی سید آسماں اس کا سید۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ بلا شبہ علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا تصور انسانیت کی سربلندی و ارتقاء کا آئینہ دار ہے۔ احیاء قوم اور اس کی تربیت کے حق میں آب حیات و جامع شفا کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ہماری نہایت ہی مؤدبانہ و پرخلوص گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو ضرور کریں۔ مزید جانکاری و مزید معلومات کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔